السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شیخ الاسلام ٹرسٹ جموں سر کی جانب سے ہفتاری سنی اجتماع پٹھانی باغل آپ کے محلے کی مسجد میں منعقد ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور 11ویں والے سرکار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی باتیں سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 ہے، ترجمہ ہے: ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہے، تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی خواہش کرو، جہاں کہیں ہوگے تم سب کو اللہ لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے۔ اس آیت مقدسہ میں تبدیل قبلہ کی ایک اور حکمت بیان کی گئی ہے کہ ہر امت کے لیے ایک قبلہ مقرر کیا گیا، تو جب امت محمدیہ ایک امت ہے اور سب سے افضل امت ہے، تو ان کے خصوصی امتیاز کے لیے ان کا قبلہ دوسروں سے جدا گانا بنایا گیا، اور اس میں خصوصیت یہ ہے کہ ان کا یہ قبلہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، کبھی تبدیل نہ ہوگا۔ اس آیت مقدسہ کے اندر قبلہ کی تبدیلی کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں، جس طرح کسی جہت عبادت اس کا قبلہ ہے، اسی طرح اس کی خاص توجہ کا مرکز بھی اس کا قبلہ ہے۔ تو مسلمان جہاں بھی جس طرف بھی ہو، کعبہ ہی ان کا قبلہ عبادت ہے۔ جو کعبہ سے شمال میں ہیں، ان کی قبلہ کی سمت جنوب ہے۔ یوں ہی جنوب والوں کا قبلہ جانب شمال، مغرب والوں کا قبلہ جانب مشرق، اور مشرق والوں کا قبلہ جانب مغرب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب کی عبادتوں کا مرکز اور عبادتوں کی جو سمت اللہ نے مقرر فرمائی ہے، وہ قبلہ ہے۔ اگر کوئی مشرق میں رہتا ہے اور جہت کعبہ کی سمت شمال کی جانب ہوتی ہے، تو ان کا قبلہ وہی ہے، شمال کی جانب۔ اور اگر کوئی شمال میں رہتا ہے اور قبلہ کی جہت جانب مغرب ہے، تو پھر ان کی عبادتوں کی جہت اور قبلے کی جہت جانب مغرب ہی ہے۔ یعنی جو جہاں رہتا ہے، قبلہ کی جہت جس طرف ہے، قبلہ کی سمت جس طرف ہے، اسے اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ ایتھوپیا میں شمال کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں،
اور بر صغیر کے لوگ یعنی پاک و ہند کے لوگ مغرب کی جانب رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. سب کی عبادتوں کی جہت مختلف ہے مگر مرکز ایک ہی ہے، وہ ہے خانہ کعبہ. رخ اسی کی طرف ہمیں کرنا ہے، چہرہ اسی کی طرف کرنا ہے. فرماتے ہیں سب عبادت کے لیے قبلہ کی اپنی اپنی سمتوں کی طرف رخ کرتے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ تمام خدا پرست گروہوں اور ارباب شریعت رسولوں میں سے ہر ایک کا الگ الگ قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں. یعنی ارباب شریعت اور انبیاء کرام کا قبلہ الگ الگ رہا ہے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ خانہ کعبہ رہا ہے. فرشتوں کی خاص جماعت جنہیں مقربین کہا جاتا ہے، ان کا جو قبلہ ہے وہ عرش ہے. کروبین روحانیین کا قبلہ کرسی ہے. کروبین کا قبلہ بیت المعمور ہے، اور انبیاء سابقین کا قبلہ بیت المقدس. اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے. مگر یہاں پر ایک بہت پیاری صوفیاء کرام نے بات بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں جس میں رسول کا قبلہ کعبہ ہے، جس میں رسول کا قبلہ کعبہ ہے مگر روح رسول کا قبلہ ذات الہی ہے. جس میں رسول کا قبلہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ، اور روح رسول کا جو قبلہ ہے وہ ذات الہی ہے. اور فرماتے ہیں حضور شیخ الاسلام، بہت پیاری بات ہے کہ حضور کی روح کا قبلہ ذات الہی ہے، روح رسول کا جو قبلہ ہے وہ خود ذات الہی ہے، اور رب کی خاص توجہ کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے. رب کی خاص توجہات کا جو مرکز ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. فرماتے ہیں اور خود ذات الہی کی خاص توجہات کا مرکز اور قبلہ یہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پر خاص توجہ فرماتا ہے. حضور رب کی توجہات کے مرکز ہے، حضور رب کی توجہات کے مرکز ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. کائنات میں انسان کو جو بھی چیز ملتی ہے وہ در مصطفیٰ سے ملتی ہے. حضور عطا فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں. اور ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ وصل بہت پیارا شعر تھا. کسی نے کہا تھا کہ خدا کی ذات تک پہنچنا چاہتے ہو، وصل خدا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل خدا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں. تو رب تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب کی توجہات کا جو مرکز ہے، رب کا جو قبلہ ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. فرماتے ہیں الغرض ہر ایک امت، خواہ امت محمدی ہو یا اس کے سوا دوسری امت کے لیے ایک رخ کرنے کی سمت قبلہ ہے تاکہ حالت عبادت میں اس کی طرف متوجہ ہوا کرے. یہی وجہ ہے کہ ہر عبادت گزار حالت عبادت میں اپنے اس قبلہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. یعنی ہماری عبادتوں کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے.
ہماری عبادتوں کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے. اور یاد رکھیے اب خانہ کعبہ قیامت تک قبلہ رہے گا. خانہ کعبہ قیامت تک قبلہ رہے گا. اب تبدیلی نہیں ہو سکتی. اب تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو یہاں فرمایا گیا یہ خطاب حضور کے توسط سے صحابہ کرام سے تھا کہ اے صحابہ ان یہودیوں سے تبدیل قبلہ کے معاملے میں بحث و مباحثہ نہ کرو. تبدیل قبلہ کے معاملے میں ان سے بحث نہ کرو. یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے, یہ ان کی ضد ہے, یہ ان کا عناد ہے, بغض ہے, حسد ہے. حالانکہ یہ خود جانتے ہیں کہ تبدیل قبلہ یہ حق ہے. تبدیل قبلہ یہ حق ہے, یہ خود جانتے ہیں, مگر بغض و عناد کی وجہ سے یہ قبول نہیں کرتے. لہذا ان سے اس معاملے میں بحث و مباحثہ نہ کرو, جھگڑا نہ کرو. آپ انہیں کتنی بھی دلیلیں دیں گے, لاکھ سمجھائیں گے, دلائل کے انبار لگا دیں گے, مگر یہ ہرگیز نہ مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں بغض اور عناد ہے, یہ حسد کے مرض کے اندر مبتلا ہے. اور تبدیل قبلہ کا جو اللہ نے حکم فرمایا ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے, یعنی خانہ کعبہ قیامت تک کے لیے قبلہ رہے گا. لہذا اس معاملے میں ان سے بحث نہ کرو اور تم نیکیوں میں جلدی کرو. فاستبقوا الخیرات, ان سے بحث نہ کرو, ان سے الجھو نہیں, بلکہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ, نیکیوں میں جلدی کرو. فرمایا گیا تو نیکیوں میں آگے نکل جاؤ, یعنی قبلہ کا موضوع طے ہو چکا ہے. لہذا اب صرف اسی بحث میں نہ رہو, بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت اور دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. بڑی پیاری بات ہے کہ دین کے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو, یعنی ایک دوسرے کے معاملے میں, دینی معاملات کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا جذبہ رکھو کہ یہ دین کا اتنا کام کر رہا ہے میں اس سے زیادہ کروں, یہ اتنا کرتا ہے میں اس سے زیادہ کروں, یہ آدھا سپارہ پڑھتا ہے میں ایک سپارہ پڑھوں, یہ ایک پڑھتا ہے میں دو پڑھوں. فرمایا گیا فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں سبقت لے جاؤ, نیکیوں میں جلدی کرو. فرماتے ہیں یہاں آیت مبارکہ میں ایک بہت ہی پیاری بات سمجھائی گئی ہے. مال و دولت اور عہدہ و منصب, شہرت و مقبولیت اور دنیا داری ایسی چیز نہیں کہ اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے. حالانکہ آج اسی میں مقابلہ ہو رہا ہے نا, دنیاوی معاملات کے اندر. اگر کوئی ایم ایل اے بنا ہوا ہے تو وہ سی ایم بننے کی سوچ رہا ہے, کوئی سی ایم بنا ہوا ہے تو وہ پی ایم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے نا. تو عہدے اور دولت کے معاملات میں, شہرت کے معاملات میں مقبولیت اور دنیا داری ایسی چیز نہیں کہ اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے, بلکہ یہ سب چیزیں تو آزمائش اور محض دنیاوی زندگی کی زینت, دھوکے کا سامان اور فنا ہونے والی کمائی ہے. اگر ہم سبقت لے جانا چاہتے ہیں تو دولت کے معاملے میں نہیں کہ وہ اتنا امیر ہے تو میں اس سے زیادہ امیر ہو جاؤں, اس کے پاس اتنی دکانیں ہیں تو میری اتنی ہونی چاہیے, اس کا اتنا بزنس ہو رہا ہے تو میرا اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. آج یہی دور لگی ہوئی ہے دنیا کے اندر, ہر کوئی ایک دوسرے سے دنیاوی معاملات میں آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتا ہے. اگر کسی نے 4 کمرے والا مکان بنایا تو پھر ہم سوچتے ہیں یار میں 6 کمرے والا مکان بناؤں گا, اس سے بڑا مکان تعمیر کرواؤں گا. فرماتے ہیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب آزمائش اور محض دھوکہ ہے. کیا ہے؟ محض دھوکہ ہے. دھوکے میں مختصر اس لیے بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. فرماتے ہیں اینما تکونوا, تم جہاں کہیں بھی ہوگے, یعنی اے مسلمانوں اور اے اہل کتاب تم جہاں کہیں بھی ہوگے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا, یعنی جمع کر دے گا. چاہے کہیں بھی تمہارا انتقال کہیں بھی ہوا ہو, دریا میں شیر نے کھا لیا ہو, یا پھر جنگل کے اندر یا آگ میں جل کر ختم ہو گئے ہو, کہیں بھی تمہارا انتقال ہوا ہو, لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر دے گا, ایک جگہ جمع کر دے گا. فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا اور وہ اطاعت گزار بندوں کو ثواب دے گا
اور نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، تو وہ مخلوق کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے، اطاعت گزاروں کو ثواب دینے اور سزا کے مستحق افراد کو عذاب دینے پر بھی قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب